الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. ہاں لاکھ سلام اس آقا پر بت سارے جس نے توڑ دیے. ہاں لاکھ سلام اس آقا پر بت سارے جس نے توڑ دیے. دنیا کو دیا پیغام سکون طوفانوں کے رخ موڑ دیے. کیا کچھ نہ دیا اس ہادی عالم نے دنیا کے انسانوں کو. کیا کچھ نہ دیا اس ہادی عالم نے دنیا کے انسانوں کو. دستور دیا منشور دیا کئی راہیں دی کئی موڑ دیے. انتہائی واجب الاحترام میرے عزیز دوستوں بھائیوں بزرگوں، خلاق عالم کا کروڑہا احسان اور اللہ جل شانہ کا بے انتہا ہم پر فضل و کرم ہوا کہ رب کائنات نے ہمیں عافیت کے ساتھ سلامتی کے ساتھ رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا. اور اللہ جل شانہ نے عافیت اور سلامتی کے ساتھ ہمارے حق میں رمضان المبارک کے مہینے کو مکمل بھی فرمایا. اور اس کے بعد اللہ جل شانہ نے ہمیں عید کا دن جس میں آج ہم سب جمع ہیں اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمایا. یہ عید کا دن اللہ جل شانہ نے اپنے بندوں کو اس لیے عطا فرمایا ہے کہ اس دن شرعی حدود کے اندر رہتے ہوئے اللہ اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے طریقوں کے مطابق خوشی منانے کا حکم ہے کہ اس دن اگر کوئی اچھا کھا لیتا ہے اچھا پی لیتا ہے تو اس پر بھی اجر و ثواب ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ جل شانہ کا حکم ہے کہ آج عید کے دن صاف ستھرا لباس پہنے ثواب ملے گا، نہا دھو کر آئیں گے ثواب ملے گا. اور اسی طریقے سے عیدگاہ میں آئیں گے عید کی نماز پڑھیں گے اللہ جل شانہ کی طرف سے اجر و ثواب ہے. مسنون اعمال آپ سب حضرات نے اپنی مساجد میں سنے ہوں گے کہ عید کے دن صبح سویرے اٹھنا یہ سنت ہے. اللہ اس پر اجر و ثواب عطا فرما رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ شریعت کا حکم ہے. میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر خاتم النبیین جناب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ عیدگاہ جانا، عید کی نماز عیدگاہ میں ادا کرنا، ایک راستے سے جانا اور دوسرے راستے سے واپس آنا. عیدگاہ جاتے وقت، عیدگاہ میں حاضر ہوتے وقت، راستے میں آتے ہوئے تکبیر تشریق جس میں اللہ کی حمد و ثنا، اللہ کی بڑائی، اللہ کی پاکیزگی، اللہ کی تعریف و توصیف موجود ہے. اللہ نے اس ترانے کو پڑھنے کا حکم دیا ہے، ان کلمات کو اللہ نے پڑھنے کا حکم دیا ہے. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. آہستہ آواز سے پڑھتے ہوئے عیدگاہ کی طرف آنا ہے. اور اسی طریقے سے عید کی نماز میں حاضری سے پہلے حکم یہ ہے کہ صدقۃ الفطر جن کے اوپر واجب ہے وہ صدقۃ الفطر عید کی نماز سے پہلے ادا کریں، یہ سنت ہے. اسی طرح عیدگاہ میں جب عیدگاہ کی طرف جانے کا ارادہ ہو تو گھر سے کوئی میٹھی چیز کھا کر عیدگاہ کی طرف حاضری دیں، عیدگاہ کی طرف جائیں. یہ سارے اعمال سنت اعمال میں سے. میرے دوستو، ہم جو بھی کام کریں گے اپنے محبوب پیغمبر حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے
طریقوں کے مطابق کریں گے تو ہمارا وہ عمل جو ہے قابل قبول ہوگا۔ اگر ہم کوئی کام کریں گے اللہ اور اللہ کے نبی کی رضا اس میں شامل نہ ہو، اللہ اور اللہ کے نبی علیہ السلام کا حکم نہ ہو، تو ہمارا وہ عمل بیکار ہے۔ اب مثلا عید کا دن ہے، ابھی آپ کے سامنے شروع میں نے کہا کہ یہ جو عید کا دن ہمیں اللہ نے عطا فرمایا ہے، اس دن خوشی منانے کا حکم ہے۔ شرعی حدود کے اندر رہتے ہوئے خوشی منانا، اس پر اجر و ثواب ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ اور اللہ کے نبی کا حکم یہ ہے۔ اب اس سے پہلے اتنے دن ہمارے پاس تھے، اس میں ہمیں حکم یہ تھا، اللہ کا حکم، اللہ کے نبی کا حکم یہ تھا کہ آپ نے کھانا نہیں ہے، پینا نہیں ہے اور فلاں چیزوں سے بچنا ہے۔ اب وہاں ہم اگر اس پر ہم میں سے جس نے عمل کیا ہے اس کے لیے اجر و ثواب ہے، اس لیے کہ وہ اللہ اور اللہ کے نبی کی منشا یہ تھی کہ رمضان کے مہینے میں بھوکا رہنا تھا، خالی پیٹ رہنا تھا، پیاسا رہنا تھا۔ آج اللہ اور اللہ کے نبی کا حکم، شریعت کا حکم یہ ہے کہ آج کے دن بھوکے نہیں رہنا، یہاں تک کہ آج کے دن روزہ بھی نہیں رکھنا۔ کوئی کہے کہ نہیں بھائی عید کا دن ہے، اتنا مبارک دن ہے، میں آج روزہ رکھوں گا، میں اللہ کو خوش کرنا چاہتا ہوں، اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہتا ہوں، میں نے 29 روزے رکھے ہیں، اس پر بھی اللہ نے مجھے اجر و ثواب دیا ہے، میں آج عید کے دن بھی روزہ رکھ لوں۔ اگر کوئی آدمی عید کے دن روزہ رکھے، یہ شرعی مسئلہ بھی سماعت فرما لے کہ عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ اب کوئی آدمی کہے کہ میں تو عید کے دن روزہ رکھوں گا کیونکہ یہ عید کا دن بابرکت دن ہے، مبارک دن ہے، جس طرح میں باقی 29 دن بھوکا پیاسا رہا ہوں، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، اس پر اللہ نے مجھے جنت کا وعدہ کیا ہے، مجھ سے اجر و ثواب اللہ عطا فرما رہے ہیں، تو اے اللہ میں عید والے دن بھی روزہ رکھنا چاہتا ہوں۔ اب ذرا اس کو نوٹ کیجئے گا بات کو، آدمی صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک روزہ رکھ رہا ہے، کوئی شخص عید کے دن، حرام ہے، ناجائز ہے، بجائے ثواب کے گناہ ہے۔ کوئی کہے کہ مولوی صاحب یہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ وہ تو ثواب کا کام کر رہا ہے، وہ تو نیکی کا کام کر رہا ہے، وہ تو اللہ کو راضی کر رہا ہے، اللہ کے نبی کو راضی کر رہا ہے، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک عید والے دن کوئی شخص روزہ رکھتا ہے، مولوی صاحب آپ حرام کہہ رہے ہیں، وہ کون سا گناہ کا کام کر رہا ہے؟ اچھا ہی کام تو کر رہا ہے۔ تو میرے دوستو، عبادت وہ قابل قبول ہے جس پر اللہ اور اللہ کے نبی کی مہر لگی ہوئی ہو، وہ عبادت قابل قبول نہیں ہے جو ہمارا دل چاہے، وہ عبادت قابل قبول نہیں ہے جو ہماری منشا، ہماری خواہش، ہماری چاہت اور ہماری مرضی ہو، چاہے وہ ثواب کا کام ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ بظاہر دیکھنے میں عبادت ہی کیوں نہ ہو، لیکن اللہ اور اللہ کے نبی کی منشا اس میں، اللہ اور اللہ کے نبی کی رضا اس عبادت میں نہ ہو تو وہ عبادت ثواب تو کیا اس پر ملے گا، منہ پر مار دی جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف سے شریعت کا حکم ہے کہ عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے، روزہ نہیں رکھ سکتے۔ کیوں؟ اس دن اللہ کی طرف سے حکم یہ ہے کہ بھائی کھا لو، پی لو، یہاں تک کہ حکم یہ ہے عیدگاہ جانے سے پہلے کوئی میٹھی چیز کھا لو، یہ سنت اعمال میں سے۔
تو اس لیے میرے دوستو، جب اللہ کا حکم تھا ہمارے لیے کہ روزہ رکھنا ہے تو ہم سب نے روزہ رکھ لیا۔ جب اللہ کی طرف سے یہ حکم آیا کہ اب روزہ نہیں رکھنا، اب رمضان کا مہینہ ختم ہو رہا ہے، اب آپ نے عید منانی ہے، اب کوئی آدمی روئے کہ بھائی رمضان کا مہینہ جا رہا ہے میں کیا کروں، کوئی آدمی افسوس کرے کہ رمضان کا مہینہ جا رہا ہے میری حالت خراب ہو رہی ہے، تو اس پر علماء نے لکھا ہے گناہ ہے، گناہ ملے گا، کیونکہ اللہ جل شانہ نے جتنے دنوں تک ہمیں روزہ رکھنے کا حکم دیا تھا ہم اتنے دنوں تک روزہ رکھنے کے پابند تھے۔ روزہ رکھ لیا، روزے کے دن ختم ہو گئے، رمضان ختم ہو گیا، اب شریعت کا حکم ہے کہ عید مناؤ، خوشی مناؤ۔ جب شریعت کہے کہ فلاں موقع پر خوشی منانی ہے تو اس وقت خوشی منانا ہے۔ جس وقت شریعت کہے کہ اس جگہ میں خوشی نہیں، یہاں پر آپ نے پیچھے ہٹنا ہے تو وہاں ہم نے رک جانا ہے۔ اور دوسری بات، خوشی وہ معتبر ہوگی جس کو شریعت نے خوشی کہا ہو۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی آدمی کہے کہ جی میں خوشی منا رہا ہوں اور اپنی مرضی سے کسی دن خوشی منائے اور اپنی مرضی سے خوشی کے سارے اسباب تیار کر لے اور کہے کہ نہیں فلاں دن میں خوشی مناؤں گا۔ نہیں، خوشی وہ معتبر ہوگی جو شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے، وہ خوشی معتبر نہیں ہوگی کہ جس کو ہم اپنی طرف سے بنائیں۔ تو بہرحال عرض یہ ہے کہ آج کا دن خوشی کا دن ہے، خوشی کے دن میں ہم نے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اے اللہ آپ نے ہمیں اس قابل کیا کہ رمضان کے روزے جس طرح بھی ہو ہم نے اپنی بساط کے مطابق رکھا۔ اے اللہ ہم نے جو ہو سکا تراویح نماز عبادات ہم نے کی، اے اللہ ہم آج کے دن تیرا شکر ادا کرتے ہیں، آج خوشی کا دن ہے، شکر کا دن ہے، اس پر خوش ہو کر اور چستی کے ساتھ بدن کے اندر جسم کے اندر انبساط پیدا کر کے، تنگی پیدا کر کے نہیں کہ کیا کریں رمضان کا مہینہ گزر گیا ہے بس خوشی منانی، نہیں، گناہ ملے گا۔ آپ ڈٹ کر کہیں کہ اے اللہ تیرا شکر ہے آج آپ نے ہمیں خوشی کا دن عطا فرمایا۔ کوئی کہے کہ نہیں یہ تو بڑے اللہ والے ہیں، ان کو اصل میں یہ بڑے بزرگ ہیں، یہ بڑے شیخ ہیں، یہ بڑے پیر صاحب ہیں، ان کو بہت غم ہوتا ہے تو اس لیے یہ رو رہے ہیں، تو مولوی صاحب آپ نہیں، کتنا بڑا ہی پیر کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا اللہ کا ولی کیوں نہ ہو، اس ولی کو ولی اس وقت مانیں گے جب وہ اللہ کے نبی کے احکامات اور نبی علیہ السلام کی سنتوں کو لازم پکڑے گا۔ میرے دوستو، ایک مثال کے ذریعے بزرگوں نے سمجھایا ہے، بلکہ کوئی حکایت ہے اس طرح کی، ایک بزرگ تھے، صوفی تھے بزرگ، عالم نہیں تھے، صوفی تھے، عبادات کرتے تھے، اللہ کو راضی رکھنے کی کوشش کرتے تھے۔ ان کو کہیں سے کسی نے کھانا بھیجا، بڑا لذیذ قسم کا کھانا، عمدہ کھانا، اس نے کیا کیا، اس کھانے کے اندر پانی ڈال دیا۔ کیوں؟ اس نے کہا کہ اس کھانے پہ میں پانی ڈالوں گا اس کا مزہ ختم ہو جائے گا، جس سے میرے نفس کو سزا ملے گی، تو لہٰذا میں اس لذیذ کھانے کو نہیں کھاؤں گا، میں اس کھانے کے ذائقے کو ذرا ختم کر دیتا ہوں۔ پانی ملا کر اس نے اس کو کھانا شروع کر دیا۔ دوسرے ایک اللہ والے تھے، بزرگ تھے، عارف تھے، عالم تھے۔ عارف کہتے ہیں جس کو اللہ کی معرفت حاصل ہو، ایک ہوتا ہے صرف صوفی بزرگ جس کو مسائل کا پتہ نہ ہو، دین کا پتہ نہ ہو، شریعت کا پتہ نہ ہو، صرف بس صوفی بنا ہوا ہے اور یہ سمجھ رہا ہے کہ شاید اس کے ذریعے سے مجھے ثواب ملے گا، تو اس نے کھانے کے اندر پانی ڈال کر ذائقے خراب کر دیا، کھانے کو بدمزہ کر دیا۔ تو دوسرے اللہ والے تھے،
عارف تھے، عالم تھے، اس نے کہا کہ یہ بیوقوف صوفی ہے، اگر یہ اس لذیذ کھانے کو کھا لیتا، اس عمدہ کھانے کو کھا لیتا، تو اس کے روئے روئے سے اللہ کا شکر ادا کرنے کی آواز آتی۔ اب اس نے کھانے کا مزہ ہی جو ہے ایسا کر دیا ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرنا تو دور کی بات ہے، حلق سے نوالے ہی نہیں اتر رہا ہے، تو اللہ کا شکر کیا ادا کرے گا؟ تو اس لیے فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کی طرف سے جب ہمیں حکم و خوشی منانی ہے تو خوشی منائیں شرعی حدود کے اندر رہتے ہوئے۔ اچھا، یہاں پر ایک مسئلہ بھی سمجھ لیں۔ اب یہ عید کا دن ہے تو ایک چیز میرے سامنے آئی بھی اور یہ چیز معاشرے میں چل بھی رہی ہے کہ اگر کسی کے گھر میں کوئی فوتگی ہو گئی ہے عید سے پہلے 1 مہینے، 3 مہینے، 4 مہینے پہلے، اور ان صاحب کے والد صاحب ہوں، والدہ ہوں، کوئی بھی گھر کے افراد میں سے کوئی فرد ہو، انتقال ہو گیا، تو اب وہاں جہالت یہ پیدا ہو رہی ہے، کہتے ہیں کہ چونکہ ہمارے گھر سے ایک صاحب کا، ایک فرد کا انتقال ہو چکا ہے اور ان کے انتقال کے بعد آج پہلی عید آ رہی ہے تو ہم نے گھر میں خوشی نہیں منانی۔ کہتے ہیں کہ آج ہمارے گھر میں چونکہ عید آئی ہے، یہ پہلی عید ہے ہمارے مرحوم کے دنیا سے جانے کے بعد، کہتے ہیں کہ ہم آج کے دن میٹھا نہیں بنائیں گے گھر میں۔ بالکل سراسر اسلام کے منافی عمل ہے میرے دوستو۔ شریعت نے 3 دن دیے ہیں، کسی کی فوتگی ہو جائے نا، کتنا ہی قریبی کیوں نہ ہو، والد ہو، والدہ ہو، کوئی بھی ہو، 3 دن ہیں بس۔ 3 دن کے بعد اپنے کام کاج کرنے ہیں۔ 3 دن کے بعد اگر کوئی آدمی سوگ کرتا ہے یا 3 دن کے بعد کوئی آدمی اپنے مرحومین کے اوپر روتا ہے، ویسے ہی گناہ ہے رونا۔ 3 دن کے بعد سوگ ختم۔ سوگ کا مطلب یہ ہے کہ غم ہوتا ہے، پریشانی ہوتی ہے۔ سوگ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سوگ کرنا ہے تو چیخ و پکار شروع کر کے رونا دھونا کر دے۔ سوگ کا مطلب ہے وہ پریشان ہے، غمگین ہے۔ تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ کسی کا انتقال ہو جائے تو 3 دن سے زیادہ اس کے اوپر افسوس، آہوزاری اور اس کے پیچھے پڑنا حرام ہے، ناجائز ہے۔ حضور علیہ السلام کی زوجہ محترمہ، ہم سب کی ماں، امت کی ماں، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ کی بہن، حضرت ابو سفیان رضی اللہ کی بیٹی، حضور علیہ السلام کی بیوی محترمہ، ہم سب کی مسلمانوں کی ماں، ان کو جب پتہ چلا کہ ان کے والد حضرت ابو سفیان رضی اللہ کا شام میں انتقال ہو چکا ہے، خبر پہنچی، 3 دن کے بعد ہماری ماں حضرت ام حبیبہ رضی اللہ، حضور علیہ السلام کی زوجہ محترمہ نے 3 دن کے بعد فرمایا کہ خوشبو لاؤ۔ خوشبو لایا گیا ہاتھوں میں، اور اسی طریقے سے آپ نے کپڑوں میں خوشبو لگایا اور ارشاد فرمایا کہ دیکھو میں عمر میں ہوں، مجھے خوشبو کی ضرورت نہیں ہے، لیکن میں نے یہ جان بوجھ کر خوشبو منگوا کر استعمال کیا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ کسی بھی قریبی شخص کا انتقال ہو جائے تو 3 دن کے بعد اس پر کوئی سوگ ووگ نہ کرے کوئی۔ اگر کوئی کرے گا اس کے لیے سخت قسم کی وعید ہے حدیث میں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ 3 دن کے بعد کسی اپنے مرحوم کے اوپر سوگ کرے یا اس پر افسوس کرے یا روئے یا دھوئے۔ تو اماں نے ہمیں مسئلہ بتا دیا، تو اس لیے میرے دو اگر 3 دن سے پہلے کسی کا انتقال ہو چکا ہے اور اب گھر میں کہہ رہے ہیں کہ عید ہم نہیں منا رہے، کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے فلاں رشتہ دار کے انتقال کے بعد آج ہمارے گھر کی پہلی عید ہے تو ہم عید نہیں منائیں گے، یہ شریعت کے خلاف ہے، اللہ اور اللہ کے نبی کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ ہم نے خوشی منانی ہے عید والے دن۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اپنے مرحومین کی تدفین کرتے تھے، کرنے کے بعد واپس آ کر اپنے کام کاج میں لگ جاتے تھے۔
رونا دھونا نہیں ہوتا تھا بھائی، ہو گیا ایک دکھ پہنچا ہے، 1 دن 2 دن 3 دن بس، اس کے بعد اپنے کام کاج میں لگنا ہے۔ یہ شریعت نے ہمیں ایسی تعلیم دی ہے، اگر کسی کو اتنا ہی رونا دھونا ہے تو پھر مستقل روتا رہے نا، چند دن رو کے پھر اس کے بعد چھوڑ دینا، تو یہ شریعت کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ ہماری خود مسجد کے اندر ایک صاحب ہمارے عالم دین بھی ہیں اور اسی طریقے سے مفتی بھی ہیں، ان کے والد کا انتقال ہوا، قبرستان میں ہی انہوں نے کھڑے ہو کر کہا کہ بھائی آپ لوگ آئے، تجہیز و تدفین میں ساتھ دیا، برائے مہربانی یہاں سے تدفین کے بعد سب اپنے اپنے گھر چلے جائیں، اپنے اپنے معمولات میں مصروف ہو جائیں، میری طرف سے کوئی کھانا نہیں ہوگا کسی کو۔ وہ عام لوگ بھی نہیں تھے، افیسر تھے ان میں، بڑے لوگ تھے، لیکن کس لیے کیا؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ ہم نے کام وہ کرنا ہے جس میں اللہ کی رضا ہو، اللہ اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی منشا ہو، اللہ اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی جو تعلیمات ہو اس کو دیکھنا ہے۔ اب یہاں یہ چیز پیدا ہو گئی پتہ نہیں کہاں سے کہ جی ہم عید میں خوشی نہیں منائیں گے کیونکہ ہمارے خدا رشتہ دار کا انتقال ہو گیا۔ اسی طرح ایک اور شرعی مسئلہ کہ عید والے دن لوگ قبرستان جاتے ہیں، قبرستان ویسے بھی جانا ہے کیونکہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ قبروں کی زیارت کیا کرو، قبرستان جایا کرو، اس سے دل کے اندر زہد پیدا ہوتا ہے، دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوتی ہے اور قبر اور آخرت کی یاد انسان کے دل میں پیدا ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قبرستان جایا کرو، لیکن کسی حدیث میں یہ نہیں لکھا ہوا ہے کہ کسی دن کو خاص کر کے اس دن قبرستان جایا کرو، اور لازم پکڑ لو اس دن کو کہ بس اسی دن ہم نے جانا ہے قبرستان۔ کیوں؟ اس لیے کہ فلاں بھی جا رہے ہیں، فلاں بھی جا رہے ہیں، فلاں بھی جا رہے ہیں، ہم نہیں جائیں گے، لوگ کیا کہیں گے کہ یار یہ کیسے اپنے ماں باپ کے اولاد ہیں، یہ کیسے اپنے مرحومین کے نام لیوا ہے، سارے تو عید کے دن قبرستان جا رہے ہیں اور یہ مزے سے گھر میں بیٹھ کر خوشی منا رہے ہیں۔ اگر دیکھیں قبرستان کسی بھی دن جانا جائز ہے، عید کے دن بھی جانا جائز ہے، لیکن جب اس طرح کا مباح قسم کا کام جو ضروری نہ ہو، لازم نہ ہو، اور کسی علاقے میں، کسی شہر میں، کسی خاندان میں یہ رسم ہو، یہ رواج پیدا ہو جائے کہ عید کے دن قبرستان جانا ہے، ضروری ہے، تو پھر عید کے دن قبرستان جانا منع ہوگا، ناجائز ہوگا۔ تو شریعت نے ہمارے لیے اتنی پابندی نہیں لگائی ہے کہ عید والے دن جو ہے ہم نے ضرور جانا ہے قبرستان، جس دن موقع ملے جائیں، اپنے مرحومین کو ایصال ثواب کریں۔ تو بہرحال اللہ نے یہ دن ہمیں عطا فرمایا ہے، عید کا خوشی کا دن ہے، جب شریعت کہے خوشی مناؤ اس پہ ہمیں اجر و ثواب ملے گا، شریعت کہے کہ نہیں یہاں پیچھے ہٹیں، 3 دن تک آپ اپنے میت مرحوم کے لیے جو ہے نا اگر غمزدہ ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، وہاں 3 دن تک اگر ہم غمزدہ رہیں تو ہماری گرفت نہیں ہوگی۔ تو اللہ جل شانہ ہمیں ان باتوں کو، ان مسائل کو سمجھنے، یاد رکھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔